أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی بہت سرایہ کا ذکر کروں گا. تاریخ میں ایک سریہ کا ذکر ملتا ہے جو سریہ زید بن حارثہ کہلاتا ہے. یہ سریہ جمادی الآخرہ 6 ہجری کو بنو جذام کی جانب حسمہ میں ہوا. حسمہ بنو جذام کا ایک شہر تھا اور مدینہ سے 8 راتوں کی مسافت پر واقع تھا. اس زمانے میں سفر کے ذریعے سے اس لحاظ سے 8 سفر کافی لمبا تھا. علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں کہا ہے کہ یہ سریہ بلا شبہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے، یعنی 7 ہجری کا ہے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی مختلف تاریخوں کی کتابوں سے لے کے اس پہ تبصرہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سریہ کی تاریخ کے متعلق ایک اشکال ہے جس کا ذکر ضروری ہے. ابن سعد اور اس کی اتباع میں دیگر اہل سیرت کے لکھنے والے نے اس سریہ کی تاریخ جمادی الآخرہ 6 ہجری لکھی ہے اور اسی کو صحیح قرار دیا گیا ہے. مگر علامہ ابن قیم زاد المعاد نے تصریح کی ہے کہ یہ سریہ 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا. اور غالباً ابن قیم کا قول کی بنیاد یہ ہے کہ سریہ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ دہیہ کلبی کیسر سے مل کر مدینہ کو واپس آ رہے تھے کہ انہیں راستے میں بنو جذام نے لوٹ لیا. اور یہ مسلم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا کو کیسر کی طرف خط دے کر صلح حدیبیہ کے بعد بھجوایا تھا. اس لیے یہ واقعہ کسی صورت میں حدیبیہ سے پہلے نہیں ہو سکتا. یہ دلیل اپنی ذات میں بالکل صاف اور واضح ہے اور اس کی روشنی میں ابن سعد کی روایت یقیناً قابل رد قرار پاتی ہے. مگر آپ لکھتے ہیں کہ میری رائے میں، خاکسار کی رائے میں، ایک توجیہ ایسی ہے جسے علامہ ابن قیم نے نظر انداز کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ کیسر کی ملاقات کے لیے دیہا شام میں 2 دفعہ گئے ہوں. یعنی پہلی دفعہ وہ صلح حدیبیہ سے قبل از خود تجارتی غرض کے لیے گئے ہوں اور کیسر سے بھی ملے ہوں، اور دوسری دفعہ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لے کر گئے ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسر کی طرف پیغامبر بننے کے لیے اسی غرض سے چنا ہو کہ وہ پہلے کیسر سے مل چکے ہیں. اس توجیہ کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس سفر میں دیہا کے پاس تجارتی سامان تھا اور صلح حدیبیہ کے بعد والے سفر میں تو ظاہر تجارتی سامان کا تعلق نظر نہیں آتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیہا کا یہ سفر محض تجارتی غرض سے ہو اور ابن سعد کے راوی نے اس کے دوسرے سفر کے ساتھ اس سفر کو خلط کر کے کیسر کی ملاقات
اور خلت کے ذکر کو قیاساً شامل کر لیا۔ واللہ عالم۔ سریہ کے حالات و واقعات کے بارے میں مزید تفصیلیوں بیان ہوئی ہے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ رفاع بن زید جذامی اپنی قوم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی عرصے میں حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کیسر شاہ روم کے پاس سے واپس آ رہے تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف بھیجا تھا۔ کیسر نے آپ کو تحائف دیے اور پوشاک پہنائی۔ آپ کو حنید بن اوس اور اس کا بیٹا اوس بن حنید ملے راستے میں۔ ابن سعد کے نزدیک حنید بن عارض اور اس کا بیٹا عارض بن حنید صلحی ملے، اور صلح قبیلہ جذام کا ایک شاخ ہے۔ ان دونوں نے حملہ کر کے ہر چیز حضرت دہیہ سے چھین لی اور آپ کے پاس ایک پرانے کپڑے کے سوا کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یہ بات بنو زبیب کو پہنچی جو رفاع بن زید کا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ اسلام لا چکا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ حنید اور اس کے بیٹے کی طرف نکلے۔ انہوں نے ان دونوں کے ساتھ لڑائی کی اور حضرت دہیہ کا مال چھڑا لیا۔ حضرت دہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے واقعہ کی خبر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنید اور اس کے بیٹے سے انتقام لینے کے لیے درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 500 آدمی دے کر بھیجا، اور حضرت دہیہ کو بھی لشکر کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ حضرت زید رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے، اور ان کے ساتھ بنو عذرا کا ایک رہبر بھی تھا۔ ادھر بنو جذام کے کچھ قبائل اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے غطفان قبیلہ سارا تھا، قبیلہ وائل اور کچھ سلامان سے ہے، اور سعد بن حذیم تھے۔ جس وقت رفاع بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو اس وقت وہ لوگ حرۃ الرجلہ میں تھے۔ حرۃ الرجلہ جذام کے علاقے میں سیاہ پتھریلی زمین تھی، اور رفاع قرا ربا مقام میں تھا۔ قرا ربا کے بارے میں لکھا ہے کہ بنو جذام کے علاقے میں ایک جگہ تھی۔ رفاع کو اس واقعے کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ بنو عذرا کے رہبر نے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کے ساتھیوں کو صبح کے وقت حنید اور اس کے بیٹے اور ان لوگوں کی رہائش گاہوں پر اچانک پہنچا دیا۔ صحابہ نے ان لوگوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کیا، اور خوب خون ریزی ہوئی، اور حنید اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ان کے جانوروں اور اونٹوں اور عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں تھیں۔ عورتوں بچوں میں سے 100 قیدی بنائے۔ اس حملے کے بعد قبیلہ جذام کی شاخ بنو زبیب کے مدینہ آنے کا ذکر ملتا ہے۔ ابھی زید مدینہ میں پہنچے نہیں تھے کہ قبیلہ بنو زبیب کے لوگوں کو، جو قبیلہ بنو جذام کی شاخ تھے، زید کی اس مہم کی خبر پہنچ گئی، اور وہ اپنے رئیس رفاع بن زید کی مائیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہماری بقیہ قوم کے لیے امن کی تحریر ہو چکی ہے۔ جو نئی مسلمان ہوئے ان کے لیے بھی امن کی تحریر ہو چکی ہے، جبکہ آپ کے جو بھیجا ہوا تھا لشکر، اس نے حملہ کر کے ان میں سے بعضوں کو قتل کر دیا، کچھ قیدی بنا لیا، غنیمت حاصل کر لی، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی تحریر ہے امن کی۔ تو پھر ہمارے قبیلے کو اس حملے میں کیوں شامل کیا گیا؟ ہم پر کیوں حملہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ درست ہے۔ کوئی دلیل نہیں دی آپ نے۔ آپ نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر زید کو اس کا علم نہیں تھا۔ اور پھر جو لوگ اس موقع پر مارے گئے تھے
ان کے متعلق آپ نے بار بار افسوس کا اظہار کیا۔ اس پر رفاع کے ساتھی ابو زید نے کہا، یا رسول اللہ، جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے متعلق ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ غلط فہمی کا حادثہ ہو گیا، مگر جو لوگ زندہ ہیں اور جو ساز و سامان زید نے ہمارے قبیلے سے پکڑا ہے وہ ہمیں واپس مل جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بالکل درست ہے، اور وہ جو ہزاروں بھیڑیں، اونٹ اور سامان وغیرہ تھا، 100 قیدی بھی تھے۔ آپ نے فوراً حضرت علی کو زید کی طرف روانہ فرمایا اور بطور نشانی کہ انہیں اپنی تلوار عنایت فرمائی، اور زید کو کہلا بھیجا کہ اس قبیلے کے جو قیدی اور اموال پکڑے گئے ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں۔ زید نے یہ حکم پاتے ہی فوراً سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور غنیمت کا مال بھی واپس لوٹا دیا۔ بے شمار مال تھا۔ اس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ مال غنیمت اکٹھے کرنے کے لیے حملے کرتے تھے۔ یہ ایسی مثال ہے جس سے اس معیار کا پتہ لگتا ہے جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے۔ آج کل تو مسلمان بھی مسلمانوں کو دشمنی میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں، بجائے یہ کہ صرف معاہدے والے لوگوں سے اتنا حسن سلوک ہو رہا ہے۔ پھر زید بن حارثہ کے ایک اور سریہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ سریہ وادی القریٰ میں رجب 6 ہجری میں ہوا۔ سریہ اس حسمہ کے قریباً 1 ماہ بعد یہ ہوا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زید بن حارثہ کو وادی القریٰ کی طرف روانہ فرمایا۔ وادی القریٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ مدینہ کے شمال میں شام کی طرف تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس جگہ قبیلہ مزہج اور قضاء کے لوگ جمع تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ خاندان وہاں جمع تھے، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ وادی القریٰ میں بنو فزارہ سے صحابہ کا مقابلہ ہوا اور کئی صحابہ شہید ہوئے اور زید بھی شدید زخمی ہوئے، اور خدا تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اور سید خاتم النبیین نے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اسی کو بیان فرمایا ہے کہ مقابلہ ہوا تھا۔ پھر سریہ عبد الرحمن بن عوف کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری کو دومۃ الجندل کی جانب ہوا۔ دومۃ الجندل مدینہ کے شمال میں شامی سرحد کے قریب ترین مقام مدینہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابن اسحاق اور محمد بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا کہ تم تیاری کر لو، میں تمہیں آج یا کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک سریہ میں بھیجنے والا ہوں۔ اس کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں لکھی ہے کہ اس سریہ کی تیاری اور روانگی کے متعلق ابن اسحاق نے عبداللہ بن عمر سے یہ دلچسپ روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ جب ہم چند لوگ جن میں حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک انصاری نوجوان نے حاضر ہو کر آپ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو اخلاق میں سب سے افضل ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے، اخلاق اعلیٰ ہیں وہ افضل ہے۔ عام باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھیں، اسی ضمن میں گو سریوں کا ذکر ہے، جنگوں کا ذکر ہے، لیکن بعض نصائب بھی اس دوران ہوتی رہی ہیں جو ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں۔ آپ نے فرمایا افضل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے افضل ہے۔ اس نے کہا اور یا رسول اللہ، سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ تیاری کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خوف ہو، اس کے
اس کا حق ادا کیا جائے اور اس حکموں پر عمل کیا جائے. یہ ہے موت کی تیاری. اس پر وہ انصاری نوجوان خاموش ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ. پھر آپ نے کچھ نصیحت فرمائی کہ 5 بدیاں ایسی ہیں جن کے متعلق میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اور وہ کبھی میری امت میں پیدا ہوں. یہ پناہ مانگتا ہوں کبھی کہنا پیدا نہ ہوں، کیونکہ جس قوم میں رونما ہوتی ہیں اسے تباہ کر کے چھوڑتی ہیں. اول یہ کہ کبھی کسی قوم میں فاحشہ اور بدکاری نہیں پھیلی اس حد تک کہ اسے برملا کرنے لگ جائیں کہ اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں اور وبائیں نہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہوں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں. آج کی دنیا میں تو یہ ہم عام دیکھتے ہیں. اس سے پناہ مانگی یہاں وسلم نے. مسلمانوں کو خاص طور پر اس پہ غور کرنا چاہیے. 2، کبھی کسی قوم میں تول اور ناپ میں بددیانتی کرنے کی بدی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجے میں اس قوم پر قحط اور محنت اور شدت اور حاکم وقت کے ظلم و ستم کی مصیبت نازل نہ ہوئی. اس پر بھی بہت غور کی ضرورت ہے. یہ تو مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ بددیانتی پیدا ہو چکی ہے. کاش کہ اس کو سمجھیں اور احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے. سوم، کبھی کسی قوم نے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی میں سستی اور غفلت نہیں اختیار کی کہ اس کے نتیجے میں ان پر بارشوں کی کمی نہ ہو گئی ہو. حتیٰ کہ اگر خدا کو اپنے پیدا کردہ جانوروں اور مویشیوں کا خیال نہ ہو تو ایسی قوم پر بارشوں کا سلسلہ ہی بند ہو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے. اسے ہی پناہ مانگنی چاہیے. وہاں سے فرمایا پناہ مانگو، میں بھی مانگتا ہوں. 4، کبھی کسی قوم نے خدا اور اس کے رسول کے عہد کو نہیں توڑا کہ ان پر کوئی غیر قوم ان کے دشمنوں سے مسلط نہ کر دی گئی جو ان کے حقوق کو سو کرنے لگ جائے. یہ بھی آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے اسے ظاہر ہے کہ یہ اپنے عہد کو توڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو سمجھ دے. 5، کبھی کسی قوم کے علماء اور ائمہ نے خلاف شریعت فتوے دے دے کر شریعت کو اپنے مطلب کے مطابق نہیں بگاڑنا چاہا کہ ان کے درمیان اندرونی لڑائی اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہو. یہ بھی مسلمانوں میں اب فرقہ بندی میں عام نظر آتا ہے. جن چیزوں سے پناہ مانگی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہمیں آج کل مسلمانوں میں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زرعی تقریر قوموں کی ترقی و تنزل کے اسباب پر بہترین تبصرہ ہے اور اگر مسلمان چاہیں تو ان کے لیے موجودہ زمانے میں بھی یہ ایک بہترین سبق ہے. کاش کہ مسلمان اس پر غور کریں. سریہ کے حالات و واقعات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ رات کو دومت الجندل کی طرف روانہ ہوں. آپ کے لشکر کا پڑاؤ جرف مقام پر تھا اور وہ 700 افراد تھے. جرف جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ سے 3 میل شمال کی جانب ایک جگہ تھی. سریہ کے بارے میں حضرت شیرین صاحب نے لکھا ہے کہ اب بڑی صورت کے ساتھ اسلامی اثر کا دائرہ وسیع ہو رہا تھا اور عرب کے دور دراز کناروں میں بھی اسلام کی تبلیغ پہنچ رہی تھی. مگر اس کے ساتھ دور کے علاقوں میں مخالفت بھی بڑھ رہی تھی اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے انہیں اپنے ہم قبیلہ لوگوں کی طرف سے سخت مظالم سہنے پڑتے تھے اور ان مظالم سے ڈر کر بہت سے کمزور طبع لوگ اسلام کے اظہار سے رکے رہتے تھے. اس لیے اب جنگی مہموں کے آغاز میں اس غرض کا اضافہ ہو گیا کہ ایسے قبائل کی طرف فوجی دستے روانہ کیے جائیں جن میں بعض لوگ دل میں اسلام کی طرف مائل تھے مگر مظالم کے ڈر کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کرنے سے رکتے تھے. گویا ان کے دستوں کی جوانی غرض مذہبی آزادی کا قیام تھا جس پر اسلام خاص طور پر زور دیتا ہے. اس غرض و غایت کے متحد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان 6 ہجری میں ایک فوجی دستہ عبد الرحمن بن عوف کی کمان میں دومت الجندل کے دور دراز مقام کی طرف روانہ فرمایا. اسی جگہ کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 4 ہجری میں قیام امن کی غرض سے تشریف لے گئے تھے.
اور اس طرح یہ علاقہ آج سے دو سال قبل اسلامی دائرہ اثر میں داخل ہو چکا تھا، اور وہاں کے باشندے اسلامی تعلیم سے غیر مانوس نہیں رہے تھے، بلکہ غالباً ان میں سے ایک حصہ اسلام کی طرف مائل تھا، مگر اپنے رؤساء اور اہل قبیلہ کی مخالفت کی وجہ سے جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال آپ نے ہجری کے 6 سال میں ایک بڑا فوجی دستہ عبد الرحمن بن عوف کی امارت میں، جو کبار صحابہ میں سے تھے، دومۃ الجندل کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقرب صحابی عبد الرحمن بن عوف سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، ابن عوف، میں تمہیں ایک سریہ پر امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، تم تیار رہو۔ چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت عبد الرحمن بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر انہی کا امامہ لے کر باندھا، اور بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا ان کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ماتحت صحابہ کا ایک دستہ متعین کر کے ان سے فرمایا کہ اے ابن عوف، اس جھنڈے کو لے لو، اور پھر تم سب خدا کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جاؤ، اور کفار کے ساتھ لڑو، مگر دیکھنا کوئی بددیانتی نہ کرنا، اور نہ کوئی عہد شکنی کرنا، اور نہ دشمن کے مردوں کے جسموں کو بگاڑنا، اور نہ بچوں کو قتل کرنا۔ یہ خدا کا حکم ہے اور اس کے نبی کی سنت۔ اس روایت میں غالباً راوی نے صحابہ عورتوں کا ذکر چھوڑ دیا ہے، ورنہ دوسری جگہ صراحت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دستہ روانہ فرماتے تھے تو یہ بھی تاکید فرماتے تھے کہ عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور نہ بوڑھے پیرے فرتوت لوگوں کو قتل کرنا، اور نہ ایسے لوگوں کو قتل کرنا جن کی زندگی مذہبی خدمت کے لیے وقف ہو۔ اس کے بعد آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو ہدایت فرمائی کہ وہ دومۃ الجندل کی طرف جائیں اور کوشش کریں کہ صلح صفائی سے فیصلہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ لوگ جنگ و جدال سے دستکش ہو کر اطاعت قبول کر لیں تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اور آپ نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ اس صورت میں مناسب ہوگا کہ تم ان لوگوں کے رئیس کی لڑکی سے شادی کر لو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سریہ کو رخصت فرمایا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف 700 صحابیوں کو ساتھ لے کر دومۃ الجندل کی طرف جو عرب کے شمال میں تبوک سے شمال مشرق کی طرف شام کی سرحد کے قریب واقع ہے روانہ ہو گئے۔ جب یہ اسلامی لشکر دوما پہنچا تو شروع میں تو دوما کے لوگ جنگ کے لیے تیار نظر آتے تھے اور مسلمانوں کو تلوار کی دھمکی دیتے تھے، مگر آہستہ آہستہ عبد الرحمن بن عوف کے سمجھانے پر وہ اس ارادے سے باز آ گئے، اور چند دن کے بعد ان کے رئیس اسبق بن عمر کلبی نے، جو عیسائی تھا، عبد الرحمن بن عوف کی تبلیغ سے بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ اس کی قوم میں سے بھی بہت سے لوگ جو غالباً پہلے سے دل میں اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے مسلمان ہو گئے، اور جو لوگ اپنے دین پر قائم رہے انہوں نے بھی بشرع صدر اسلامی حکومت کے ماتحت آ جانا منظور کر لیا۔ زبردستی نہیں بنایا کسی کو، بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح لیکن حکومت کی فرمانبرداری کا عہد کر لیا۔ اسی طرح بڑی خیر و خوبی کے ساتھ یہ مہم اختتام کو پہنچی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عبد الرحمن بن عوف دومۃ الجندل کے رئیس اسبق بن عمر کی لڑکی تماذر کے ساتھ شادی کر کے مدینہ میں واپس لوٹ آئے، اور خدا کے فضل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے عبد الرحمن بن عوف کے ہاں اسی تماذر کے بطن سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جو خاص فدائیان اسلام میں سے نکلا اور علم و فضل کے اس مرتبے کو پہنچا کہ وہ اپنے وقت میں اسلام کے چوٹی کے علماء میں سے سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام ابو سلمہ زہری تھا۔ ابن سعد نے اپنے ابو سلمہ زہری کے بارے میں لکھا ہے کہ کانا ثقۃ فقیہا کثیر الحدیث، یعنی ابو سلمہ ایک ثقہ فقیہ اور کثرت سے حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ سعید بن عاص بن امیہ جب پہلی مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے والی مدینہ ہوئے
تو انہوں نے ابو سلمہ کو قاضی مدینہ بنایا۔ ابو سلمہ کی عمر بھی 72 سال تھی اور 94 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر سریہ حضرت علی ابن ابی طالب جو فدق کی طرف گیا، اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سریہ شعبان 6 ہجری کو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 100 آدمیوں کے ساتھ فدق میں بنو سعد بن بکر کی طرف بھیجا۔ فدق کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ سے 6 رات کی مسافت پر خیبر کی قریب ایک بستی ہے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر یہ علاقہ جنگ کے بغیر فتح ہوا تھا۔ اب یہ ایک بڑا شہر ہے جہاں کھجور اور زراعت کی کثرت ہے۔ آج کل اس کو الحائط کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ انہوں نے ایک لشکر جمع کر رکھا ہے، ان لوگوں نے، دشمنوں نے، اور وہ خیبر کے یہود کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رات کو چلتے تھے اور دن کو چھپتے تھے۔ اس کی تفصیل میں سیرت خاتم النبیین میں لکھا گیا ہے کہ مدینہ میں یہودی قوم پر ان کی اپنی غداریوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جو تباہی آئی تھی، وہ تمام عرب کے یہودیوں کے دل میں ایک کانٹا بن کر کھٹک رہی تھی۔ اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد سے جب کہ مدینہ میں یہود کا خاتمہ ہو گیا، خیبر کی بستی جو حجاز کے یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھی، اسلام کے خلاف سازشوں کا اڈا بن گئی۔ اور اس جگہ کہ یہودی جو عادتاً سخت کینہ ور، حاسد اور ظالم واقع ہوئے تھے، اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش میں سرگرم رہتے تھے۔ شعبان 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ قبیلہ بنو سعد بن بکر اور خیبر کے یہودیوں میں مسلمانوں کے خلاف باہم سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ یہودیوں میں مسلمانوں کے خلاف باہم سرگوشیاں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ بنو سعد اہل خیبر کے اعانت میں اپنی طاقتوں کو جمع کر رہے ہیں۔ اس اطلاع کے ملتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کمان میں صحابہ کا ایک دستہ روانہ فرمایا، جو دن کو چھپتے اور رات کو سفر کرتے ہوئے فدق کے پاس پہنچ گئے، جس کے قریب یہ لوگ جمع ہو رہے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو ایک بدوی شخص ملا جو بنو سعد کا جاسوس تھا۔ حضرت علی نے اسے پکڑ کر قید کر لیا، اور اس نے بنو سعد اور اہل خیبر کے حالات دریافت کیے۔ پہلے تو اس نے بالکل لا علمی اور بے تعلقی کا اظہار کیا، مگر آخر وعدہ معافی لے کر اس نے سارا راز کھول دیا، اور پھر مسلمان لوگ اس شخص کو اپنا گائیڈ بنا کر اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں بنو سعد جمع ہو رہے تھے، اور اچانک حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے بنو سعد گھبرا کر میدان سے بھاگ نکلے، اور حضرت علی مال غنیمت لے کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے، اور اس طرح یہ خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ پھر سریہ حضرت ابوبکر کا ذکر ملتا ہے جو بنو فزارہ کی طرف تھا۔ یہ سریہ 6 ہجری میں ہوا۔ بنو فزارہ نجد میں وادی القرا میں آباد تھے، اور وادی قرا مدینہ کے شمال میں شام کی طرف تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ طبقات الکبریٰ میں اور سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ یہ سریہ حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں بھیجا گیا تھا، لیکن صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کا امیر مقرر فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت سلمہ بن اکوع نے بیان کیا، ہم نے فزارہ قبیلہ سے جنگ کی اور ہمارے امیر حضرت ابوبکر تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر امیر بنایا تھا۔ جب ہمارے اور پانی کے درمیان 1 گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا، وہاں جو کنواں تو پانی کی جگہ تھی جو بھی، تو حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ ہم نے رات کے پچھلے پہر پڑاؤ کیا۔ ہم نے حکم دیا وہاں پہلے 1 گھنٹہ پہلے پانی سے ہم نے وہاں پڑاؤ کر لیا، پھر ہم اور وہ پانی پر پہنچے، اور انہوں نے یعنی حضرت ابوبکر نے ہر طرف سے حملہ کیا، اور اس پر جن کو قتل کیا ان کو قتل کیا اور قیدی بنائے، اور میں لوگوں کی جماعت کو جس میں بچے اور عورتیں تھیں دیکھتا تھا۔ میں ڈرا کہ وہ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں۔
تو میں نے جو ساتھی سے صحابی تھے ان کے، انہوں نے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈر تھا کہ لوگ دوڑ کے پہاڑ پر نہ چڑھ جائیں اور غائب نہ ہو جائیں. کہتے ہیں تو میں نے ان کے اور پہاڑ کے درمیان تیر چلایا، تیر اندازی شروع کی تاکہ وہ ڈر کے پیچھے رہیں. جب انہوں نے تیر دیکھا تو ٹھہر گئے. میں انہیں ہانکتے ہوئے لایا. ان میں بنی فزارہ کی ایک عورت تھی جس پر پرانی پوستین تھی، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی. میں انہیں گھیر کر لایا یہاں تک کہ حضرت ابوبکر کے پاس لے آیا. حضرت ابوبکر نے اس کی بیٹی مجھے عطیہ کے طور پر دے دی. ہم مدینہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی لے کر اسے مکے والوں کی طرف بھجوا دیا. حضرت ابوبکر نے تو ان کو دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لے لی اور مکے بھجوا دیا، اور اس لیے بھجوایا کہ اس کے بدلے میں مسلمانوں کے بہت سے لوگ آزاد کروائے جائیں جو مکے میں قید ہو گئے تھے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سریہ میں مسلمانوں کا شعار امت امت تھا. اور سلمہ بن اکوا بیان کرتے ہیں، میں نے اس دن اپنے ہاتھ سے 7 آدمیوں کو قتل کیا. ایک روایت کے مطابق 9 آدمیوں کو قتل کیا. باقی انشاءاللہ آئندہ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلا ذکر ہے مکرم طیب علی صاحب بنگالی، جو درویش قادیان تھے. 11 دسمبر کو 97 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بنگلہ دیش میں ان کی پیدائش تھی. 1942 میں آپ کو ڈھاکہ میں باقاعدہ بیعت فارم پر کر کے احمدیت میں شامل ہونے کی توفیق ملی. 1945 میں پہلی بار جلسہ قادیان میں شامل ہوئے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. قادیان سے اتنی محبت دل میں پیدا ہو گئی کہ پھر واپس اپنے وطن نہیں گئے. اپنے 2 سال دیہاتی مبلغین کی خصوصی کلاس میں تعلیم حاصل کی وہاں قادیان میں رہ کے. اس دوران 1947 میں تقسیم ملک کا واقعہ ہوا اور آپ نے قادیان میں مقیم رہنے کے لیے درخواست دی جو کہ منظور کر لی گئی. زمانہ درویشی میں ان کو مختلف مقامات پر حفاظتی ڈیوٹیاں دینے کا موقع ملا. صدر احمدیہ کے مختلف دفاتر میں ان کو مختلف خدمت کی توفیق ملی. 55-56 میں جماعت کے مالی حالات کمزور تھے. صدر احمدیہ قادیان نے یہ اعلان کیا کہ جو درویشان کوئی کام کر کے اپنی آمد پیدا کر سکتے ہیں انہیں اپنا کوئی روزگار تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ جماعت الاؤنس نہیں دے سکتی اور ان کا مالی بوجھ فی الحال برداشت نہیں کر سکتی. اس ہدایت کی روشنی میں انہوں نے دارالمسیح کے باہر بازار میں ایک چائے کی دکان کھول لی، اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ مہمانوں اور غریب لوگوں کو مفت چائے پلایا کرتے تھے. ان کی شادی کیرالہ کی ایک متعلقہ خاتون سے ہوئی تھی، آمنہ صاحبہ سے. ان کی پہلے بیٹی تھی، اس بیٹی کو انہوں نے پالا. کچھ عرصے قبل ان کو گھٹنوں میں شدید تکلیف ہو گئی اور چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. ڈاکٹروں نے ان کو آپریشن کا مشورہ دیا. انہوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ دعا کی بڑی گریہ زاری سے، اور بہت رقت اور درد سے دعا کرتے تھے. ایک رات انہوں کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور بھیشتی مکرہ کی چند جڑی بوٹیاں کھلائی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنوں کی تکلیف کہتے ہیں ختم ہو گئی، اور اپنی خواہش کے مطابق یہ دوبارہ باقاعدہ نماز میں مسجد اقصیٰ اور مسجد مبارک میں آنا شروع ہو گئے. خلافت سے بے انتہا تعلق اور محبت تھی ان کو. کھیلوں سے دلچسپی تھی، اس لیے نوجوانوں کو بھی سے بھی ان کا خاص تعلق تھا. ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، کھیل کے میدانوں میں آ جاتے تھے، تربیت بھی ہو جاتی تھی اس لحاظ سے بچوں کی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق تقسیم ملک کے وقت 313 درویش قادیان میں مقیم رہے. آپ ان درویشان میں سے آخری تھے جن کی وفات ہو گئی. اب قادیان میں مزید کوئی درویش نہیں رہا، اور قادیان کا یہ جلسہ پہلا جلسہ ہے جو کسی بھی درویش کے بغیر ہو رہا ہے. آج سے شروع ہے. اب قادیان میں رہنے والی نئی نسل کا کام ہے
کہ اپنے ان قربانی کرنے والے بزرگوں کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے وفا اور اخلاص سے قادیان میں اپنی زندگیاں گزاریں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دے. اگلا ذکر جو ہے وہ ہے مرزا محمد الدین ناز صاحب، صدر احمدیہ روا پاکستان کا. مرزا احمد الدین صاحب کے بیٹے تھے. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد صاحب کے ذریعے سے ہوا، جو ایک احمدی پٹواری حسبت اللہ صاحب کی تبلیغ سے 1942 میں احمدی ہوئے تھے. محمد الدین صاحب کا نکاح سیدہ نصرت جہاں صاحبہ بنت سید عبدالہادی صاحب سے ہوا. ان کا ایک بیٹا تھا جو جوانی میں فوت ہو گیا. پھر انہوں نے ایک بھانجا اور ایک بھانجی لے کے پالے اور بچوں کی طرح رکھا ان کو. بھانجا بھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے. 1965 میں انہوں نے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا، بی اے کیا، کچھ عرصہ باہر نوکری بھی کرتے رہے. پھر جامعہ میں داخل ہوئے اور جامعہ داخلہ لے کے 1971 میں جامعہ پاس کرنے کے بعد ان کی پہلی تقرری وہیں فیلڈ میں ہوئی. پھر ان کو استاد جامعہ مقرر کیا گیا. صرف و نحو پڑھاتے تھے، ادب اور فقہ اور تاریخ اور تصوف بھی پڑھایا. جامعہ میں نائب پرنسپل کے طور پر بھی خدمت کی توفیق ملی. 37 سال آپ نے جامعہ میں خدمت کی توفیق پائی. پھر ان کا تقرر ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد تعلیم القرآن اور وقف عارضی کے طور پر ہوا. پھر 2018 میں ان کو میں نے صدر احمدیہ مقرر کیا اور آخری سال تک اسی عہدے پر یہ قائم رہے. خدام احمدیہ اور انصار اللہ میں بھی ان کو مرکزی طور پر کافی خدمات کی توفیق ملی. انصار اللہ میں صف دوم کے صدر بھی رہے، ماہنامہ خالد اور ماہنامہ انصار اللہ کے ایڈیٹر بھی رہے. 1994 میں قریباً 1 مہینے سے زیادہ، 1.25 مہینہ، ان کو اسیر راہ مولا ہونے کی بھی توفیق سعادت ملی. دارالقضاء میں بطور ممبر قضاء بورڈ خدمات بجا لاتے تھے. مجلس افتاء کے ممبر تھے، تدفین فقہ کمیٹی کے ممبر تھے، بیت الحمد کے سیکرٹری تھے، عربی بورڈ کے صدر بھی رہے. عربی ان کی بڑی اچھی تھی. ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ان کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ تھا، اور میں گواہ ہوں کہ اس بات پر کہ وہ نچوڑ یہ تھا کہ اس محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. ان کے ایک بھانجے نے بتایا کہ مجھے یاد ہے کہ 10 یا 12 سال کی عمر ان کو مرزا ناز صاحب نے کہا کہ 10 یا 12 سال کی عمر سے میں نے تہجد شروع کی تھی، اور آج تک سوائے اس کے کوئی بیماری آ گئی ہو مستقل تہجد ادا کرتا چلا رہا ہوں. اس طرح 10 یا 11 سال کی عمر ہی میں باجماعت نماز ادا کی ہوئی تھی، اور اس عادت پر سوائے اس کے کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہو یا کوئی بیماری ہو گئی ہو، باجماعت نماز مسجد جا کر ادا کرتا تھا. ان کے بلکہ ایک دوسرے عزیز نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ ایک دفعہ رات گزاری، سردیوں کی راتیں تھیں، رات لمبی تھی. میں نے دیکھا ہے رات کو اٹھ گئے اور تقریباً 4 گھنٹے تک باقاعدہ لگاتار یہ تہجد پڑھتے رہے، اور کہتے تھے سردیوں کی لمبی راتوں میں تو لمبی تہجد پڑھنی چاہیے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ماموں تھے مرزا صاحب، 2 نوافل کی بابت انہوں نے بتایا کہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے دور سے شروع کیا ہے اور پھر اس پر مستقل مزاجی سے عمل کر رہا ہوں ابھی تک. یہاں آتے تھے جلسے پہ، بڑے اخلاص اور وفا کا اظہار کرتے تھے، یہاں ملتے تھے، اور ہمیشہ میں نے ان کی آنکھوں میں محبت اور پیار دیکھا ہے اور اطاعت کا معیار، عمدہ معیار دیکھا ہے. یہاں بھی آ کے اگر کوئی ان کو بلاتا تو یہ شرط یہ ہوتی تھی کہ میں نے نمازیں یہاں باجماعت پڑھنی ہے خلیفہ وقت کے پیچھے، اگر اس سے پہلے تم مجھے پہنچا سکتے ہو تو تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں، نہیں تو نہیں. ان کے بھائی مشتاق بیگ صاحب یہاں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ والد کی خواہش پر میرے بھائی نے اپنی زندگی جماعت کے لیے وقف کی اور آخر دم تک اس وقف کو خوب نبھایا. انہوں نے BA کی تعلیم مکمل کی کیونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتے تھے.
جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد مصر کی ایک یونیورسٹی نے ان کو اعلیٰ بڑا نوکری کی پیشکش کی اور بڑا اچھی تنخواہ دینے کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ان کی الاؤنس جو تھا مربی کو صرف 40 روپے ملا کرتا تھا، مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ مبشر ریاض صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ رفع ان کے کام کو ذمہ داری سے ادا کرنے کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم ثانیہ یا ثالثہ میں پڑھتے تھے، ناز صاحب ہمیں عربی پڑھاتے تھے۔ ان دنوں ان کی ایک ہمشیرہ شاید بلڈ کینسر سے بیمار تھیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، جامعہ کے اندر ہی ان کے پاس رہ رہی تھیں وہ، خون کی بوتل ایک دن لگی ان کو لگوا کے تو جامعہ ہماری کلاس لینے کے لیے آ گئے، کلاس مس نہیں کی، کافی حالت خراب تھی ان کی اس وقت۔ وہ کلاس پڑھا رہے تھے کہ ان کا ایک عزیز آیا، کلاس روم کے باہر کھڑا ہوا، انہیں بلایا، ناز صاحب نے اس کی بات سنی اور پھر واپس آ کے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا۔ اور اس دن کہتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے تھے وہ عربی کی ایک نظم تھی جس میں غمگین اشعار بھی تھے۔ وہ شعر پڑھاتے ہوئے ناز صاحب کی آواز بھر آ گئی اور آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہتے ہیں ہمیں اس وقت بڑی حیرت ہوئی کہ ناز صاحب بڑے حوصلہ مند آدمی ہیں، ان کی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی۔ بہرحال کہتے ہیں بڑے وقار سے پورا پیریڈ پڑھایا، اور پیریڈ ختم ہونے کے بعد تیزی سے کلاس سے باہر نکلے، سیدھے اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو آدمی ان کو ملنے بات کرنے آیا تھا باہر کلاس کے، ان کا عزیز تھا جو ان کی ہمشیرہ کی انتہائی خراب حالت کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، لیکن ناز صاحب نے اپنے فرض کی ادائیگی کو مقدم کیا اور تدریس کے بعد گئے، اور شاید تھوڑی دیر بعد ان کی اس بہن کی وفات ہو گئی۔ بہت خوبیوں کے مالک تھے، اپنے وقت نبھانے کا حق ادا کیا انہوں نے، خلافت سے بے انتہا اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ دوسرا ذکر ہے، تیسرا مکرم اکمورات خائے کیف صاحب، یہ نیشنل صدر جماعت ترکمانستان تھے، جن کی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کے ذریعہ سے تعارف ہوا، راوی بخاری صاحب اور عبدالعلیم صاحب، ان کی مشترکہ تبلیغ سے انہوں نے بیعت کی، کیونکہ تبلیغ سے دل میں وہ احمدی ہو چکے تھے لیکن بیعت نہیں کی تھی۔ 2010 میں پہلی مرتبہ جلسے میں شامل ہوئے اور یہاں مجھے ملے، اور اس کے بعد عالمی بیعت میں حصہ لیا، اور اس بات پہ خوش تھے کہ میں خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں لکھنے والے کہ جب بیعت کے الفاظ دہرائے جا رہے تھے تو اخلاص و وفا اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے چہرے کے اثار ایسے متغیر ہوتے جاتے تھے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی اکموروا صاحب ہیں جو کچھ دیر پہلے سے ہم سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ چند سال قبل ترکمانی زبان میں قرآن کریم کے ترجمہ کا کام میں نے شروع کیا اور گزشتہ سال مکمل کر لیا تھا۔ جلسہ سالانہ گزشتہ سالانہ یو کے میں شرکت کے بعد انہوں نے مجھے سے اجازت لی کہ یہاں میں زیادہ قیام کر لوں، اور پھر میری اجازت کے بعد انہوں نے یہاں قیام کیا۔ نمازوں کی طرف خاص پابندی رکھی انہوں نے ان دنوں میں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ترجمہ کو مرکزی رشین ڈیسک کی مدد سے کتابی شکل میں تیار کیا۔ تو حکمران صاحب نہ صرف ترکمانستان سے پہلے احمدی تھے بلکہ اپنی وفات تک بطور صدر جماعت احمدیہ ترکمانستان خدمت کی توفیق پانے والے تھے۔
انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں لکھا کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں، لیکن میں ایک روایتی مسلمان تھا۔ یہ سوویت یونین کا زمانہ تھا اور کمیونزم کا حامی بھی تھا، لیکن مخصوص اسلامی اقدار اس وقت بھی ہمارے اندر محفوظ تھیں۔ میں نے ریاضی میں تعلیم حاصل کی، لیکن بنیادی طور پر میں ہمیشہ خدا کو ڈھونڈا کرتا تھا۔ کون سا خدا؟ اللہ تعالیٰ یا کوئی اور؟ یہ الگ سوال ہے، لیکن میں خدا کو ڈھونڈا کرتا تھا۔ بنیادی طور پر کہتے ہیں میں قرآن کریم کی کچھ آیات عربی میں بھی جانتا تھا۔ اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں جو انتہائی سفید لباس میں تھے۔ وہ لباس شدید سفید تھا، اتنا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں وہی بزرگ جو آئے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں انہوں نے ایک ہاتھ سے مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنی طرف آنے کی دعوت دی، میری طرف آ جاؤ۔ یہ 2001 کی بات ہے کہتے ہیں۔ اس کے بعد راویل صاحب اور ڈاکٹر علیم الدین صاحب کی تبلیغ سے ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیسٹ کا پتہ لگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی گئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے اپنی طرف بلایا تھا۔ اس طرح انہوں نے احمدیت کو تسلیم کیا، اور پھر جیسا میں نے بتایا ہے 2010 میں آ کے باقاعدہ بیعت بھی کر لی۔ کہتے ہیں جو جذبات میرے اندر موزن ہیں، میری زبان ان کو ادا کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ وہ روشنی جو احمدیت نے مجھے دی ہے، میرا دل اسے ان تمام الفاظ سے بہت زیادہ محسوس کر رہا ہے جو میں اپنی زبان میں ادا کر سکتا ہوں۔ بہت اخلاص و وفا کا دکھانے والے تھے شخص۔ ہر خطبہ اور ہر خطاب کو اپنے دل اور اپنی روح میں سے گزارتا ہوں، کہتے ہیں اتنے غور سے سنتا ہوں زبانی یاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بقا اور دنیا میں مساوی حقوق کی فراہمی جماعت احمدیہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جناب جلسہ سالانہ گزشتہ سال یو کے میں رکنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ترکمانستان میں گھر میں ایک شادی ہے جس کے تمام رشتہ دار موجود ہیں، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے مجھے وہاں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قرآن کریم کے اس ترکمانی ترجمے کے کام سے زیادہ ضروری میرے لیے اور کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہی ہے کہ میں قرآن کریم کی خدمت کروں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم فرمائے، ان پر نجات بلند کرے، ان کے بچوں کو بھی قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اگر انہوں نے بیعت نہیں کی۔ نمازوں کے بعد ان کا غائبانہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔